كما ربياني صغيرا. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بڑی محبت میں درود و سلام پڑھ دیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ واصحابہ وسلموا تسلیما. حاضرین محترم، آج کی یہ بابرکت قرآن خوانی کی تقریب ہمارے محترم حاجی محمد بابر صاحب آپ کے والدین کے اصال اسباب کے لیے انکار پذیر ہے. دعا کریں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام کے پیارے والدین کریمین طیبین طاہرین کا صدقہ اللہ تعالیٰ ان کے ہمارے سرکار کے ساتھ امت کے والدین کی کامل بخشی فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی خیر فرمائے. عالمی اسلام کا بول بالا. حاضرین محترم، دعا عبادت کا مغز ہے اور دعا کی اہمیت آپ اس بات سے بخوبی اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ کے پاک نبیوں کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا. جناب آدم علیہ السلام کی دعا ہے قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. جناب ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. سبحان اللہ. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ کے پاک نبیوں نے رب کائنات کی بارگاہ میں رحمت کی، کرم کی، بخشش کی دعائیں مانگی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو خطاب کر کے امت کو تلقین فرمائی والدین کے لیے دعائیں مغفرت کرنے کی. جیسے کہ قرآن حکیم کے 15 میں پارے سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد کیا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. فرمایا آپ اللہ کی بار میں یوں عرض کیجئے کہ اے اللہ عز و جل میرے والدین پر رحم فرمائے، میرے والدین پر رحم فرما کہ جیسے انہوں نے مجھے محبت اور شفقت کے ساتھ پالا ہے. تو والدین اللہ تعالیٰ کی بڑی عظیم نعمت ہے. اللہ تعالیٰ کا عظیم عطیہ ہے کہ جس کا نعمت بدل دنیا میں نہیں مل سکتا. اللہ تعالیٰ نے والدین کو ایسا مقام، ایسا درجہ، ایسا شرف عطا فرمایا ہے. تو حاضرین محترم، میرے کریم آقا لجپال آقا نبی کو سلطان رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے والدین کریمین کے متعلق تو آپ جانتے ہی ہیں کہ حضور کے ابا محترم حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تو حضور کی آمد سے پہلے ہی وصال فرما گئے. اور رہی اماں آمنہ کی بات جو حضور علیہ السلام کی بات محترمہ ہے، تو حضور علیہ السلام کی عمر مبارک ابھی 6 سال تھی کہ اماں جان کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا. تو یہاں پر تفاسیر کتب میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو باپ اور ماں کے سائے سے بچپن ہی میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے وہ محروم کیوں کر دیا، والدین کا سایہ سر سے کیوں اٹھا لیا. تو اس کے لیے انہیں کرام نے بڑا خوبصورت جواب دیا. وہ فرماتے ہیں اس لیے کہ والدین کا حق ہوتا ہے اولاد پر. تو اللہ تعالیٰ کو یہ گوارا ہی نہ ہوا کہ میرے محبوب کی ذات پر کس سکھاہٹ ہو. اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا سایہ اپنے محبوب کی ذات کو عطا فرمایا. سبحان اللہ. تو میرے آقا علیہ السلام کے
والدین کریمین طیبین طاہرین، وہ تو آقا علیہ السلام کے بچمشی کا زمانہ ہے تو دونوں کا سایہ سر چکے، اور حضور علیہ السلام کی رضائی اما جان دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ جنہوں نے حضور علیہ السلام کو بچپن میں دودھ شیر پلایا، آپ کی پرورش کی تقریباً صرف 4 سال کا عرصہ، تو اس ماں کا ادب میرے کریم آقا علیہ السلام نے کیسے کیا تو واقعہ سنیں گے انشاءاللہ، ایمان کا آداب ہوگا۔ سیرت کی کتابیں ضیاء النبی اٹھا کر دیکھ لیں، سیرت مصطفیٰ اٹھا کر دیکھ لیں، تمام سیرت کی کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے، جس کا خلاصہ کوئی یوں ہے کہ نبیوں کے سلطان، رحمت عالمیان، تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ، احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار پاک سجا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام کا دربار پاک سجا ہوا ہے، حضور کے غلام تشریف فرما ہے، ابو بکر بھی ہیں، عمر فاروق بھی ہیں، عثمان غنی بھی ہیں، مولا علی بھی ہیں، اور شاعر حضور کے ان غلاموں کو دیکھ کر، حضور کے دربار کو دیکھ کر وہ ایک بڑا خوبصورت شعر کہتا ہے، وہ کہتا ہے جس وقت سے خدمتیں میں ان کے ابو بکر عمر عثمان و علی، جس وقت سے خدمتیں میں ان کے ابو بکر عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا، دربار کا عالم کیا ہوگا۔ اب تو شاہ یہ ہے نا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، میرے آقا کا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام جلوہ فنن ہے، اچانک ایک بری اماں تشریف لائیں، ہاتھوں میں ان کے لاٹھی ہے، اور وہ چلتی چلتی جب بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئی تو حضور ان کی آمد پر کھڑے ہو گئے، کائنات کے تاجدار ان کی آمد پر کھڑے ہو گئے، جن کی بارگاہ میں فرشتوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام حاضری دیتے ہیں، پیغام رب العالمین لے کر آتے ہیں، تو وہ آقا اماں کے ادب میں، اس بری عورت کے ادب میں کھڑے ہو گئے اور اپنی یا ایھا المزمل والی چادر کو بچھا دیا، اماں کو ادب سے بٹھایا، پھر اماں سے محبت بھری باتیں کی، اماں کی دل جوئی فرمائی۔ جب کچھ دیر کے بعد اماں نے جانے کا ارادہ کیا نا، واپس جانے کا، تو حضور آپ کھڑے ہو گئے اور اماں کو دروازے تک چھوڑنے کے لیے گئے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تو عام طور پر بھی ہے نا، یہ سنت ہے کہ جب مہمان گھر میں آئے اس کی اچھی خاطر تواضع کرنی چاہیے، محبت کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آنا چاہیے، اور کوشش کر کے اپنے سے زیادہ بڑھ کر اس کی خدمت کریں، اور جب وہ جائے تو اس کو اپنے گھر کے دروازے تک چھوڑنے جائے، یہ آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ۔ اچھا، اس اماں پر اتنا کرم، اتنے رحمت، اتنا فضل، تو صحابہ حیران ہو گئے، عرض کیا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی بات میں عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ وسلم، آقا یہ عورت کون تھی کہ جس کے ادب میں آپ کھڑے ہو گئے اور ان کے لیے اپنی چادر بھی بچھا دی، اور چادر کو ان کو بڑے ادب سے بٹھایا؟ حضور یہ عورت کون تھی؟ میرے آقا علیہ السلام مسکرا دیے، فرمایا صحابہ یہ میری وہ اماں ہے کہ جنہوں نے مجھے بچپن میں پالا ہے، بچپن میں مجھے اپنا دودھ ہی پلایا ہے، میری خاطر تواضع کی ہے۔ مراد کیا ہے؟ حضرت دائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ جنہوں نے چند سال میرے حضور علیہ السلام کی پرورش کی، حضور کی خدمت کی، اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ اماں کہ جس نے صرف چند سال حضور کی خدمت کی ہے، حضور نے ان کا کتنا احترام کیا، ان کا کتنا ادب کیا، ان کی کتنی تعظیم کی، ان کی آمد کے لیے کھڑے ہو گئے، اپنی بابرکت چادر کو بچھا دیا، دروازے پر چھوڑنے کے لیے گئے۔ ارے اس اماں کا اتنا مقام ہے تو خود اندازہ کر لیں کہ جس ماں نے جنم دیا ہو، زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہو کر بچے کو جنم دے، پھر اس کی پرورش کرے، اور سردیوں کی راتوں میں کہ جب بچہ بیدار ہو جائے کسی تکلیف کی وجہ سے یا کسی معاملے کی وجہ سے، ماں لمبی رات کو نہیں دیکھتی،
سردی کو نہیں دیکھتی بلکہ اپنے بیٹے کو آرام پہنچانے کے لیے ساری رات قربان کر دیتی ہے. اس ماں کی شان اور اس کی عظمت کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ بہادر محترم، یہ ماں کی شان ہے، یہ ماں کا مقام ہے. باپ کو اللہ تعالیٰ جل نے بڑی عزت عطا فرمائی ہے. میرے آقا علیہ السلام کے سامنے ایک مقام پر ارشاد میں صحابہ جنت کے 8 دروازے ہیں. جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ 8 دروازے ہیں. اچھا، ہر دروازے سے اللہ تعالیٰ عز و جل کی بارگاہ کی طرف سے ندا ہوگی. جو نماز پڑھنے والے ہیں ایک دروازہ ہوگا، وہاں سے ندا ہوگی اے نمازیو اس دروازے سے جنت میں آ جاؤ. ایک دروازہ ہوگا کہ جہاں سے ندا ہوگی اے روزہ دارو اس دروازے سے جنت میں آ جاؤ. ایک دروازہ وہ ہوگا کہ جہاں قرآن پاک کی تلاوت کرنے والوں کو ندا کی جائے گی. اگر جنت کے 8 دروازوں سے ہر مختلف قسم کے افراد کو ندا کی جائے گی. حضور کی بات میں صدیق اکبر کی ذات بھی بیٹھے ہوئے تھے. تاجدار صداقت عرض کیا سونیا کوئی بندہ ایسا بھی ہوگا کہ جس کو 8 دروازوں سے ندا کی جائے گی، 8 دروازوں سے جس کو بلایا جائے گا؟ فرمایا ہاں وہ میرا یار صدیق اکبر کی ذات ہے. وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات ہے جس کو جنت کے 8 دروازوں سے ندا کی جائے. خیر عرض کر رہا تھا حضور نے فرمایا جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ 8 دروازے ہیں. اور پھر 8 دروازوں کا ایک صدر دروازہ بھی ہے، مین دروازہ، بڑا دروازہ جو گیٹ ہوتا ہے. اور سرکار نے فرمایا کہ جنت کا ایک صدر دروازہ ہے. تو حضور کو صدر دروازہ کیا ہے؟ فرمایا اے انسان جنت کا صدر دروازہ تیرے والد محترم کی ذات ہے. جنت کا صدر دروازہ تیرا باپ ہے. اب تو چاہے اس دروازے کو قائم رکھ لے یا اس دروازے کو ضائع کر لے. کیا مطلب؟ اگر باپ کی تابعداری کرے گا، اگر باپ کا حکم مانے گا، اگر باپ کو راضی کرے گا تو سمجھ لے تو نے جنت کے دروازے کو قائم کر لیا. اور اگر تو نے باپ کو ناراض کر دیا، ایک مقام پر میرے سرکار نے فرمایا کہ باپ کی ناراضگی میں رب کائنات کی ناراضگی ہے. اگر تو نے باپ کو ناراض کر لیا سمجھ لو تو نے جنت کے دروازوں کو بھی ضائع کر لیا، اور تو نے رب کائنات کو بھی ناراض کر لیا، اللہ کے سونے حبیب کو بھی ناراض کر لیا. تو حاضر محترم، اس لیے والدین کو راضی رکھنا، والدین سے محبت کرنا، والدین کی خدمت کرنا یہ انسان کے اوپر اسی طرح فرض ہے جیسے اللہ نے نماز کو فرض کیا ہے. نماز اسلام کا رکن ہے، عظیم رکن ہے، انسان کے اوپر فرض ہے. تو والدین کی تعظیم، ان کا احترام، ان کی خدمت بھی انسان کے اوپر فرض ہے. ہر معاملے میں والدین کی تابعداری. ہاں بس ایک بات کا لحاظ رکھا جائے گا جس کو رب کا قرآن بھی کہتا ہے کہ اگر معاذ اللہ والدین ایسی بات نہیں کہہ سکتے جو میں کہنے لگا ہوں، یہ غیر مسلموں کے لیے ہو سکتی ہے کہ والدین اگر معاذ اللہ شرک کی کوئی بات کہیں کہ اس پر عمل کر، یا والدین اللہ اور اللہ کے محبوب کے حکم کے خلاف کوئی کام کہیں کہ یہ کام کر، تو ایسے معاملے میں والدین کا حکم نہیں مانا جائے گا. بلکہ ہر معاملے میں والدین کی اسی طرح تابعداری ضروری ہے کہ جیسے ہمارے اوپر نماز پنجگانہ فرض ہے. تو والدین کی عظمت اور شان میں اور آپ کیا بیان کروں، کہنے والوں کہہ دیا عظمتاں کی سناواں مادیاں، عظمتاں کی سناواں مادیاں، عظمتاں کی سناواں مادیاں، کیونکہ تار دے دیا نے دعا مادیاں، تار دے دیا نے دعا جملہ کا آپ کیا فرماتے ہیں، شعر کہتے ہیں کہ ویر ویران دے یارو ویر ویران دے ڈرے دے ہوندے ات ویر ویران دیاں باواں باپ سراں دے تاج محمد، باپ سراں دے تاج محمد
تے ماما ٹھنڈیاں چاواں۔ آپ کی حدیث پاک عزیز محترم عظمت والدین میں حدیث پاک ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ جو شخص اپنے والدین کی قبروں کی زیارت جمعہ مبارک کے دن کرے گا، والدین وصال کر کے، جیسے حج صاحب کے والدین وصال کر کے، میرے ابا جان کا وصال ہو گیا 1.5 سال پہلے تک، تو جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں تو نیک اولاد جمعہ مبارک کے دن اپنے والدین کی قبروں کی زیارت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ان کی بخشش فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ زیارت کرنے والے کی بھی بخشش، والدین کی بھی بخشش، تو اس لیے کوشش کیا کریں اپنے والدین کے لیے رب کائنات کا پاک کلام پڑھ کے، نماز ادا کر کے، صدقہ و خیرات کر کے، ذکر و اذکار کر کے ان کے لیے سالس دعا کریں۔ جیسے حاجی صاحب یہ ماشاء اللہ سالانہ یہ قرآن خوانی کراتے ہیں، محفل پاک کرتے ہیں، ختم شریف دلاتے ہیں، اور اسی طرح جمعہ کا برکت والا دن آ جائے، کیونکہ جمعہ کا دن ایمان والوں کے لیے عید کا دن ہے، سبحان اللہ، خوشیوں کا دن ہے، عظمتوں والا دن ہے، تو جمعہ کے دن نماز جمعہ بھی ادا فرمائیں اور والدین کی قبروں کی زیارت بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو اس پر عمل کرتے ہوئے اپنے والدین کی سچی اور صحیح معنی میں تابعداری اور تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ درود و سلام۔